دعوت کا کام کرنے والے حضرات، وہ چاہے مدارس کے اعتبار سے دعوت کر رہے ہو کہ مدارس کے اندر بیٹھ کر قرآن اور حدیث کی دعوت دے رہے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم دے رہے ہیں، حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں، اور چاہے مساجد کے اندر ائمہ اور مؤذنین حضرات ہوں، اور وہ چاہے ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ، ہمارے علماء کی کاوش اور محنت سے کی جانے والی دعوت و تبلیغ، جسے چلتا پھرتا مدرسہ بھی کہا جاتا ہے، وہ چاہے اس لائن سے دعوت کے کام کو انجام دے رہے ہوں، ضروری ہے کہ 6 باتوں کا ضرور خیال رکھیں، 6 باتوں سے احتیاط کریں، 6 باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، غلو سے بچنا۔ لا تغلو فی دینکم، تم اپنے دین میں ناحق غلو مت کرو۔ دین کے کسی بھی بات کو، دین کے کسی بھی مسئلے کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، اس میں آگے اور پیچھے اپنی یا دوسری باتوں کو شامل کر لینا، دین کے اندر غلو کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام کی بات کو یا قرآن و حدیث کی کسی بھی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا غلو کہلاتا ہے۔ لا تغلو فی دینکم، کہ تم اپنے دین میں ناحق غلو مت کرو۔ اور دوسرے نمبر پر کینہ سے بچنا۔ لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ ہونے دیجیے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آج ہم کینہ کے بہت شکار ہیں، ہمارے اندر کینہ آج جنم لے رہا ہے، اور جس کی وجہ سے امت محمدیہ کو اور دین کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس کینہ والی بیماری کے امت محمدیہ میں عام ہو جانے کی وجہ سے آپسی انتشار بڑھتے جا رہے ہیں، نا اتفاقیہ بڑھتی جا رہی ہے، اتفاق اور اتحاد ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بہرحال دوسرے نمبر پر کینہ ہے کہ کینہ سے ہمیں بچنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری اس بیماری سے، اس مصیبت سے حفاظت فرما دے۔ اور تیسری علامت غرور سے بچنا۔ لا تسعر خدک للناس، لوگوں سے اپنا رخ مت پھیرو۔ اللہ نے ذرا سے عزت سے نواز دیا، اللہ نے ذرا سے علم سے نواز دیا، اللہ نے تھوڑی بہت لوگوں کے درمیان ہمارے عزت کو بڑھا دیا، ہم سمجھنے لگے کہ اب ہم سے بڑا کوئی نہیں، ہم سے زیادہ علم والا کوئی نہیں، ہم سے زیادہ دین کی نالج رکھنے والا کوئی نہیں، ہم سے زیادہ دین کو جاننے والا کوئی نہیں، ہم سے زیادہ دعوت کا کام کرنے والا کوئی نہیں، ہم سے زیادہ تبلیغ کرنے والا کوئی نہیں، ہم سے اچھا پڑھانے والا کوئی نہیں، ہم سے اچھا درس و تدریس کرنے والا کوئی نہیں، ہم سے اچھا تقریر کرنے والا کوئی نہیں، ہم سے اچھا وعظ کہنے والا کوئی نہیں۔ یہ چیز ہمارے اندر پیدا نہ ہو جائے، یہ غرور ہمارے اندر پیدا نہ ہو جائے، ورنہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو عزت دینی جانتا ہے، وہ عزت واپس لینی بھی جانتا ہے۔ اگر اس نے عزت دی ہے تو وہ رب انہی لوگوں کے درمیان کہ جن لوگوں کے درمیان اللہ نے عزت دی ہے، انہی لوگوں کے درمیان وہ رب ذلیل بھی کر دے گا۔ اگر اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اللہ نے ہمیں تبلیغ کا ہنر دیا ہے، اللہ نے دعوت دینے کا ہنر دیا ہے، اللہ نے ہمیں اس کا سلیقہ عطا فرمایا ہے، تو اللہ سے ڈرتے رہیں،
اللہ سے دعا مانگتے رہیں کہ اللہ ہماری شر سے حفاظت فرماتا رہے، غرور، گھمنڈ، حسد، کینہ سے ہماری حفاظت فرماتا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ غرور ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں اس کے معاملے کے اندر، لا تسعر خدک للناس، لوگوں سے اپنا رخ مت پھیرو۔ اور چوتھے نمبر سے ہے غفلت سے بچنا۔ دین کا کام کرنے والا غفلت میں پڑ جائے، اپنے کام سے غافل ہو جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لا تکم من الغافلین، تو غفلت کرنے والوں میں سے مت ہو۔ دعوت دے رہے ہیں، ایک بار چکر لگایا، 2 بار چکر لگائے، 3 بار چکر لگائے، 4 بار چکر لگائے ایک ہی شخص کے گھر پر صرف دین کی دعوت دینے کے لیے، لیکن وہ شخص مسجد میں پھر بھی نہیں آیا، نماز میں پھر بھی نہیں آیا، یا پڑھانے والے نے بچوں کے اوپر محنت کر رہا ہے لیکن بچے محنت نہیں کر رہے ہیں، بچے ناکامی دکھا رہے ہیں، تو ان بچوں سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ان بچوں سے ہم غفلت میں نہ پڑ جائیں، اور اس دعوت دینے والے کو جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس سے ہم غافل نہ ہو جائیں، اسے یوں ہی نہ چھوڑ دیا جائے۔ ہمارا کام اللہ کی دین کو پہنچانا ہے، اور دل میں اتارنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور ہم اپنی نمازوں سے بھی غافل نہ ہو جائیں، اپنے دین کے تقاضوں سے بھی غافل نہ ہو جائیں، اپنے دینی معاملات سے بھی غافل نہ ہو جائیں، کہ ہم دوسروں کو تو دین کی دعوت دیتے رہیں اور خود ہم دین سے غافل رہیں، دوسروں کو نماز کی دعوت دیتے رہیں اور خود بے نمازی بنے رہیں، دوسروں کو نماز کی تاکید کرتے رہیں اور ہم جو ہے 5 وقتہ نماز کے بھی پابند نہ بن سکے۔ اس لیے ہمیں غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے۔ دعوت دینے والے کبھی غفلت میں نہیں پڑا کرتے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم اس احکم الحاکمین کا کام کر رہے ہیں جو ساری دنیا کا رب ہے، پوری دنیا کا پالنہار ہے، جو سارے حکمرانوں کا حکمراں ہے۔ ہم اس رب کا کام کر رہے ہیں۔ لا تکم من الغافلین، تو غفلت کرنے والوں میں سے مت ہو۔ اور غیبت سے بچنا، 5ویں نمبر پر غیبت سے بچنا۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت انجام کے اعتبار سے زنا سے زیادہ سخت ہے۔ آج عام طور پر یہ بیماری پھیل رہی ہے، ہر انسان کے اندر کم و بیش اس بیماری کا شکار ہو رہا ہے۔ اس کی غیبت اس سے کی، اس کی غیبت اس سے کی، اس کی چغلی اس سے کی، اس کی چغلی اس سے کی، اور آپس میں نفرتیں پھیل رہی ہیں، اتحاد اور اتفاق ختم ہو رہا ہے۔ مجھے کیا حق حاصل ہے کہ میں کسی کی کمی کو ٹٹولوں؟ مجھے کیا حق حاصل ہے کہ میں کسی کے بارے میں کچھ کہوں؟ مجھے کیا حق حاصل ہے کہ میں کسی کے گریبان میں جھانک کر دیکھوں؟ مجھے تو یہ حق بالکل بھی حاصل نہیں ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، زنا اتنا بڑا گناہ ہے، زنا اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ بیان کر رہی ہے کہ اس گناہ سے بھی زیادہ سخت غیبت کا کرنا ہے۔ اس لیے تبلیغ کرنے والے، دعوت دینے والے، دین کا کام کرنے والے داعی کے لیے یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ وہ لوگوں کی غیبتیں کرتا پھرے۔ اللہ کے ذکر کو اپنی زبان پر لائیں، اللہ کے قرآن کو اپنی زبان پر لائیں، اللہ کے دین کی باتوں کو اپنی زبان پر لائیں، رسول کی سیرت کو اس زبان سے بیان کریں، قرآن کو اس زبان سے پڑھیں، لوگوں میں محبتیں بانٹیں، نفرتیں نہ بانٹیں، محبتیں تقسیم کی جائیں، نفرتیں تقسیم نہ کی جائیں۔ الغیبت اشد من الزنا۔ اور چھٹی چیز غصے سے بچنا۔ غصہ بہت خطرناک چیز ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ،
دعوت کرنے والوں کو لیے، دعوت دینے والوں کے لیے ان باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ تند خو سخت طبیعت ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ اگر تبلیغ کرنے والے، دعوت دینے والے، اللہ کے دین کو بڑھانے والے، اللہ کے کلام اور قرآن کو پڑھانے والے اگر سخت مزاج ہو جائیں گے، تند خو ہو جائیں گے، تو پھر ان سے دعوت کون سیکھے گا؟ ان سے دین کون سیکھے گا؟ لوگ تو ان سے ڈرنے لگیں گے۔ خوش مزاجی، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں خوش مزاجی عطا فرما دے، ہماری طبیعت کے اندر خوش مزاجی عطا فرما دے، اللہ ہمیں دین کے کام کے لیے چن لے، اور دعوت کرنے کے لیے جو اس کے طریقے ہیں، جو اس کے آداب ہیں، اللہ سے ان تمام کی تمام چیزوں کو مانگا جائے۔ اللہ ہمیں وہ سیرت، وہ اخلاق، وہ کردار عطا فرما دے جو ایک داعی کے اندر ہونے چاہیے، جو دعوت دینے والے کے اندر ہونے چاہیے، جو تبلیغ کرنے والے کے اندر ہونے چاہیے۔ صبح اور شام اللہ سے یہ دعا مانگیں